زکریا اور اس کا پہلا باب جو 21 آیات پر مشتمل ہے۔ دارا کے دوسرے برس کے 8ویں مہینے میں خداوند کا کلام زکریا نبی بن برکیہ بن ادو پر نازل ہوا کہ خداوند تمہارے باپ دادا سے سخت ناراض رہا، اس لیے تو ان سے کہہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم میری طرف رجوع ہو۔ رب الافواج کا فرمان ہے تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ رب الافواج فرماتا ہے تم اپنے باپ دادا کی مانند نہ بنو جن سے اگلے نبیوں نے با آواز بلند کہا۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی بری روش اور بدعمالی سے باز آؤ، پر انہوں نے نہ سنا اور مجھے نہ مانا۔ خداوند فرماتا ہے تمہارے باپ دادا کہاں ہیں؟ کیا انبیاء ہمیشہ زندہ رہتے ہیں؟ لیکن میرا کلام اور میرے آئین جو میں نے اپنے خدمت گزار نبیوں کو فرمائے تھے، کیا وہ تمہارے باپ دادا پر پورے نہیں ہوئے؟ چنانچہ انہوں نے رجوع لا کر کہا کہ رب الافواج نے اپنے ارادے کے مطابق ہماری عادات اور ہمارے اعمال کا بدلہ دیا ہے۔ دارا کے دوسرے برس اور 11ویں مہینے یعنی ماہ سبات کی 24ویں تاریخ کو خداوند کا کلام زکریا نبی بن برکیہ بن ادو پر نازل ہوا کہ میں نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک شخص سرنگ گھوڑے پر سوار مہندی کے درختوں کے درمیان نشیب میں کھڑا تھا، اور اس کے پیچھے سرنگ اور کمیت اور نکرا گھوڑے تھے۔ تب میں نے کہا اے میرے آقا، یہ کیا ہیں؟ اس پر فرشتے نے جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا کہا میں تجھے دکھاؤں گا کہ یہ کیا ہیں۔ اور جو شخص مہندی کے درختوں کے درمیان کھڑا تھا کہنے لگا یہ وہ ہیں جن کو خداوند نے بھیجا ہے کہ ساری دنیا میں سیر کرے۔ اور انہوں نے خداوند کے فرشتے سے جو مہندی کے درختوں کے درمیان کھڑا تھا کہا ہم نے ساری دنیا کی سیر کی ہے اور دیکھا کہ ساری دنیا میں امن و امان ہے۔ پھر خداوند کے فرشتے نے کہا اے رب الافواج، تو یروشلیم اور یہودا کے شہروں پر جن سے تو 70 برس سے ناراض ہے کب تک رحم نہ کرے گا؟ اور خداوند نے اس فرشتے کو جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا ملائم اور تسلی بخش جواب دیا۔ تب اس فرشتے نے جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا مجھ سے کہا بلند آواز سے کہہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ مجھے یروشلیم اور سیون کے لیے بڑی غیرت ہے، اور میں ان قوموں سے جو آرام میں ہیں نہایت ناراض ہوں، کیونکہ جب میں تھوڑا ناراض تھا تو انہوں نے اس آفت کو بہت زیادہ کر دیا۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں رحمت کے ساتھ یروشلیم کو واپس آیا ہوں، اس میں میرا مسکن تعمیر کیا جائے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے اور یروشلیم پر پھر سوت کھینچا جائے گا۔ پھر بلند آواز سے کہہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میرے شہر دوبارہ خوشحالی سے معمور ہوں گے، کیونکہ خداوند پھر سیون کو تسلی بخشے گا اور یروشلیم کو قبول فرمائے گا۔ پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ 4 سینگ ہیں، اور میں نے اس فرشتے سے جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا پوچھا کہ یہ کیا ہیں؟ اس نے مجھے جواب دیا یہ وہ سینگ ہیں جنہوں نے یہودا اور اسرائیل اور یروشلیم کو پراگندہ کیا ہے۔ پھر خداوند نے مجھے 4 کاریگر دکھائے۔ تب میں نے کہا یہ کیوں آئے ہیں؟ اس نے جواب دیا یہ وہ سینگ ہیں جنہوں نے یہودا کو ایسا پراگندہ کیا کہ کوئی سر نہ اٹھا سکا، لیکن یہ اس لیے آئے ہیں کہ ان کو ڈرائیں اور ان قوموں کے سینگوں کو پست کریں جنہوں نے یہودا کے ملک کو پراگندہ کرنے کے لیے سینگ اٹھایا ہے۔